علم اور نور، یہ دونوں کا سفر ہمارا جاری ہے، قرآن کو سمجھنے کا سفر جاری ہے۔ تو آج ہم عربی گرامر کا دوسرا قدم اٹھانے جا رہے ہیں، جس کے ہر لفظ میں علم چھپا ہوا۔ چلے کلاس 2 میں اس علم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کچھ حروف مل کر لفظ بنتے ہیں۔ اب ہم آپ کو ایک اور بات بتاتے ہیں، حروف اور علامات یہ مل کر لفظ بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حروف اور علامات یہ مل کر ابھی لفظ بنتے۔ اب یہ علامات کیا ہے؟ آپ دیکھیں علامات کیا ہے، بتائیے علامات اس میں کیا ہو سکتے ہیں؟ علامت منی نشانی ہوتی ہے نا۔ ہاں الحمدللہ۔ تو علامات کیا ہے؟ فتحہ، کسرہ، ضمہ۔ تو دیکھیں یہاں اسی کو آپ لے لیں، یہاں پر ہم حروف تہجی یہاں جمع کر رہے ہیں، ہا، را، واو، فا، یہ ہو گیا حروف۔ حروف کیسے بنا؟ کتنے حرف مل کر ایک حروف بنا، ہا، را، واو، فا، یہ چاروں مل کر حروف بنے۔ اب اس کی علامات کیا ہے؟ اس کو آپ کو پڑھنا نہیں آتا جب تک کہ آپ یہ فتحہ، کسرہ، ضمہ نہیں لگائیں گے۔ تو یہاں پر ہم نے پیش لگایا، دونوں بھی کیا ہے؟ ضمہ، اور پھر یہاں پر ایک ساکن لگا، اور یہ لاسٹ میں ہم کچھ بھی نہیں لگا رہے۔ یہ لاسٹ میں ہم کیوں نہیں لگا رہے وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ یہاں کیا آئے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی کے لیے یہاں کچھ نہیں لگائیں گے، لیکن پھر بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ جب بھی ہم اگر ہم کسی کو سٹاپ کر رہے ہیں، یعنی کوئی لیٹر کو یا کسی لفظ کو آپ پڑھتے وقت سٹاپ کر رہے ہیں، تو آخر میں ساکن ہی لگاتے ہیں، ہے نا؟ لیکن ہم پھر بھی یہاں پر ہم نہیں لکھیں گے، پڑھتے وقت ہم اس کو ساکن لگا کر پڑھیں گے ابھی کے لیے، لیکن ابھی ہم یہاں پر کچھ بھی نہیں لگا رہے۔ یہ کیوں نہیں لگا رہے وہ آپ کو آگے کلاسز میں پتا چلے گا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے کچھ بھی نہیں لگایا لاسٹ میں۔ علامات میں کتنے حروف تہجی کے حرف ملے ہیں؟ عین، لام، الف، میم، الف اور تا۔ زبر یعنی فتحہ، پھر فتحہ، اور یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، پھر فتحہ، پھر الف، یعنی اس پر بھی کچھ بھی نہیں ہے، اور اس پر تو ہم ساکن ہی لگا کر پڑھیں گے لیکن لکھیں گے نہیں، کیونکہ یہاں پر کچھ چینجز ہم بعد میں لا سکتے ہیں۔ چلیں، تو اب یہاں پر آپ کو سمجھ آ گیا کہ حروف کیا ہیں، علامات کیا ہیں۔ حروف اور علامات مل کر لفظ بنتے ہیں۔ ایک اور نیا پوائنٹ ہمارا آج کے لیے، اب آپ لفظ کو بھی یہاں پر دیکھ لیں۔ اچھا یہ لفظ ہے، لفظ نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس کو لفظ پڑھتے ہیں، تو لفظ نہیں ہے، لفظ ہے۔ اچھا جسٹ ایک منٹ میں ابھی آتی ہوں۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ تو اب آپ کو کیا فارمولا معلوم ہو گیا؟ حروف اور علامات کے ملنے سے لفظ بنتا ہے، اور لفظ کی جمع کیا ہوتا ہے؟ الفاظ، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر لفظ ہو گیا، الفاظ ہو گیا، اس کو بعض لوگ کیا کرتے ہیں لفظ کی جگہ پر لفظ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ پروننسیشن بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے۔ لفظ یہ بھی نہیں کہنا ہے، عربی کے زبان یعنی یہ بھی عربی زبان کا ہی ایک لفظ ہے، اور اس کی جمع الفاظ ہے۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ لفظ ایک کہتے ہیں جو غلط ہے، اور غلط کو بھی لوگ کیا کرتے ہیں کہ غلط بولتے ہیں۔ کوئی بولتے ہیں اپنے پاس غلط؟ غلط نہیں ہے، غلط ہے۔ اس میں کچھ ایسے حروف ہیں جو لفظ بناتے ہیں، اگلے حروف کے ساتھ ملا کر نہیں لکھے جاتے۔ وہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ اب آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں؟ جی میم۔ الف، دال، ذال، را، زا اور واو۔ اور یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ٹوٹل حروف تہجی ہیں، اس پر غور کریے۔
دیکھیے کیا نظر آ رہا ہے، الف ہے، کسی کو بھی ملا کر ہم نہیں لکھ رہے ہیں، یہ سارے یہاں تک سارے ملا کر لکھ رہے ہیں، دال تک، زال کو ملا کر نہیں لکھا جا رہا ہے، را کو نہیں ملا رہے ہیں، زا کو نہیں ملا رہے، اس کے بعد یہاں تک پورے ملا کر لکھ سکتے ہیں سوائے یا کے، ٹھیک ہے؟ تو اتنے لیٹرز ہیں جو اس کو ملا کر نہیں لکھے جاتے حروف تہجی میں۔ یہ الحمدللہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن اتنی غور سے ہم کبھی دیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں، بس پڑھ لیتے ہیں، آتا ہے ہم کو اردو تو بس پڑھ لیتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ ایک اور بھی لیٹر آپ کو یہاں ملے گا گول تا والا، ایک لمبی تا ہوتی ہے، ایک گول تا ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی معلوم ہے نا الحمدللہ۔ لمبی تا اور گول تا، ایک ہوتا ہے یہ لمبی تا، جب بھی اس کو یہ کیا ہوتی ہے، یہ کسی بھی لفظ کے شروع میں بھی آ سکتی ہے، درمیان میں بھی آ سکتی ہے اور آخر میں بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اگر مثال دیکھیں تو کیا لیں گے ہم اس کو، تائب ایسے لکھ سکتے ہیں، توبہ کرنے والا، اس کو تائب کہتے ہیں نا۔ اور یہاں ایک دو مثالیں یہاں لکھی ہوئی بھی ہیں، وہ بھی بتاتے ہیں۔ اور پھر ایک ہوتی ہے گول تا، گول تا یہ لفظ کے آخر میں ہی آتی ہے، اس کو ہم ابھی لکھ کر بتاتے ہیں آپ کو۔ ایک دیکھیں تائب کے توبہ کرنے والے کو تائب کہتے ہیں، تو یہ پہلے آ گئی۔ پھر یہاں دیکھیں کتاب، اردو میں کتاب ایسے لکھتے ہیں اور عربک میں ایسے لکھتے ہیں، اور اس میں لمبی تا دیکھیں کہاں آ گئی، بیچ میں آ گئی ہے نا، یہ اردو میں ہو گیا۔ اور آپ اس کو قرآنی رسم الخط میں اگر لکھنا ہو تو اس طرح کا لکھا جاتا ہے، الکتاب۔ تو تا بیچ میں بھی آ سکتا ہے، آخر میں بھی آ سکتا ہے، اور اسی طرح گول تا بھی صرف یہ لیٹر کے آخری میں آتا ہے۔ اس کو آپ دیکھیں جنتن، آپ اس کو بول سکتے ہیں، مثال آپ لوگ لکھیں اس کو گول تا کی۔ اور ابنتن، ابنتن ہوتا ہے بیٹی کو کہتا ہے، بنت بھی کہتے ہیں، ابنتن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بیٹی۔ یہ دو مثالیں بس آپ کو بتائے۔ تو ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا، حرف اور علامات مل کر لفظ بنتے ہیں، اور لفظ با معنی بھی ہوتے ہیں اور بے معنی بھی ہوتے ہیں۔ با معنی کیا ہوتا ہے، جس میں معنی کچھ نہ کچھ معنی پایا جائے، جیسے پانی، پانی کیا ہوتا ہے سب کو پتا ہے، لیکن بعض کو عادت ہوتی ہے کہ پانی کے ساتھ وانی کہتے ہیں، پانی وانی پی لیے، چائے شائے پی لیے، آپ کو ڈر ور بہت لگ رہا ہوگا، ہے نا، تو ڈر کے ساتھ ور ایسے ہی ملا دیتے ہیں، چائے کے ساتھ شائے ایسے ہی ملا دیتے ہیں، پانی کے ساتھ وانی ایسے ہی ملا دیتے ہیں۔ یہ مثال آپ کو ایسے بہت سارے، جب آپ اپنی ہی جو لینگویج ہوتی ہے، آپ جب بات کرنے لگتے ہیں تو اپنی ہی باتوں پر آپ جب غور کریں گے تو ہم بہت سارے ایسے باتیں ہوتے ہیں جو بغیر معنی کے ہم بول دیتے ہیں۔ پانی تو سمجھ آتا ہے، اونلی اگر آپ صرف وانی اگر پوچھیں، وانی پی لیے، تو کوئی مطلب بنا نہیں، پانی سمجھ میں آ جاتا ہے، چائے سمجھ آتی ہے لیکن شائے سمجھ نہیں آتی۔ اسی طرح بہت ساری آپ کو مثالیں ملیں گی۔ چلیں جی، اب ہم آ جاتے ہیں با معنی لفظ کی طرف۔ اچھا، بے معنی لفظ کیوں نہیں پڑھیں گے بھائی؟ قرآن ہے، قرآن ہم کیا پڑھ رہے ہیں، لسان القرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی زبان پڑھ رہے ہیں، تو قرآن کی زبان صرف اور صرف قرآن میں بے معنی لفظ کوئی ایک بھی بے معنی لفظ نہیں ہے، بے معنی حرف بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لفظ اور حرف میں بہت فرق ہے، اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں حرف اور لفظ کیا چیز ہے۔ ابھی آپ سب کو پتہ چل گیا نا کہ لفظ کیا ہوتا ہے اور حرف کیا ہوتا ہے۔ حرف حروف تہجی الف با تا سا، سارے ایک ایک حرف ہوتا ہے، اس کو جب ملاتے ہیں تو تب جا کے یہ لفظ بنتا ہے، اور علامات بھی آپ کو سب کو معلوم ہو گئی۔ تو اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں، با معنی پڑھیں گے، با معنی الفاظ، بے معنی لفظ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ابھی ہمیں با معنی پڑھنا ہے۔ کلیمتن، با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، با معنی لفظ کو کیا کہتے ہیں، کلمہ۔ اور کلمہ میں ابھی میں نے آپ کو یہ مثال بتائی تھی، تائب، کتب اور بنت، یہ کیا ہے بتائیے اس میں،
تا لمبی تا پہلے بھی آ سکتی ہے، بیچ میں بھی آ سکتی ہے اور لاسٹ میں بھی آ سکتی ہے. یہ مثال رکھ سکتے ہیں آپ. تائب توبہ کرنے والا. کتب بکس کو کہتے ہیں اور بنت یعنی بیٹی کو کہتے ہیں. کلمہ پا مانے لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. آپ اسی طرح گول تا کی مثال بھی آپ دیکھیں، میں نے آپ کو بتائی ابھی، یہاں پر آ گیا جنتن اور ابنتن. اور یہاں پر دیکھیں گول تا پر کوئی حرکت نہیں لگی ہوئی ہے، کسی بھی جگہ پر آخری لیٹر پر کوئی ہم نے حرکت نہیں لگائی. اس کو ہم بعد میں بتائیں گے. اختن بیٹی کو کہتے ہیں. جنات معلوم ہے، جنات جنتن کی جمع جنات. تو جب ایک جنت لکھتے ہیں تو گول تا کے ساتھ لکھے، اور اس کی جمع جب لکھ رہے تو یہ لمبی تا آ گئی. اب یہ بھی ہم آگے جب واحد جمع پڑھیں گے تو وہ ساری چیزیں آئیں گی. پھر چلیں الحمدللہ یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. دیکھتے ہی ساری چیزیں سمجھ آ گئی آپ کو، یہ گول تا وغیرہ یہ ساری چیزیں. یہاں پر دیکھیں کلیمتن، جنتن اور آیتن، یہ مثال کے طور پر. اسی گول تا کو جب ہم الگ لکھتے ہیں تو گول تا تو لکھیں گے ہی، اور جب اس کو روکنا ہے تو کیا کریں گے؟ گول تا جب بھی اگر ہمیں رکنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہاں میں بدل دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اسی گول تا کو کسی کے ساتھ ملانا ہے تو پھر یہ تا ہی پڑھا جاتا ہے، ہاں نہیں پڑھا جاتا. آپ الگ سے ہوں تو کیا کریں گے؟ رحمہ پڑھیں گے، رحمت نہیں پڑھیں گے، رحمہ. ٹھیک ہے. اب اگر اس کو دیکھیں یہاں لفظ جلالہ اللہ سے ملا رہے ہیں تو اب اس کو تا ہی پڑھیں گے، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت. اب بے معنی اور با معنی میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ کلمہ. کلمہ عربک میں 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں. عربی میں 3 ہوتے ہیں، انگلش میں 9 ہوتے ہیں پورے. ٹھیک ہے. کلمہ انگلش میں 9 ہوتے ہیں اور عربی میں 3 ہوتے ہیں. اسم، فعل اور حرف. اسم، فعل اور حرف. اسم یعنی نام کو کہتے ہیں، فعل یعنی کام کو کہتے ہیں، اور حرف کیا ہوتا ہے؟ سپورٹنگ کیریکٹر ہوتا ہے. یہ سپورٹ کرتا ہے، اسم کے ساتھ بھی آتا ہے اور فعل کے ساتھ بھی یہ آتا ہے. لیکن ہمارے اصل مین ٹاپک کیا رہیں گے ہمارے؟ جب ہم پڑھیں گے تو ہم اسم پڑھیں گے اور فعل پڑھیں گے، اور حرف کیا ہے؟ ان دونوں کے بیچ میں آ جائے گا. امید ہے آج کی کلاس سمجھ آ گئی. یہ ہے آپ کے پارٹس آف اسپیچ، جس میں آپ کو دیکھیں یہاں پر ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو، ورب، ایڈورب، پریپوزیشن، کانجوگیشن، انٹریکشن اور آرٹیکل، یہ سارے پارٹ آف اسپیچ کہلاتے ہیں انگلش میں. اب اس میں سے کتنی چیزیں ہیں جو عربک میں آئیں گی وہ ہم دیکھیں گے کل کی کلاس میں. ٹھیک ہے. چلیں اوکے، انشاءاللہ امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا. ملتے ہیں پھر کل. بارک اللہ فیک. السلام علیکم. کل کی کلاس میں انشاءاللہ.